السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، چونکہ یہ سورہ قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا کوئی عنوان ہوتا ہے، یہ سورہ قرآن کریم کا عنوان ہے، اور اس کا نام سوال بھی ہے کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو سمجھایا ہے کہ کسی سے سوال کیسے کیا جاتا ہے، اور کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی خوب تعریف و توصیف کرتا ہے، آپ بڑے ہمدرد، خیر خواہ، سخی ہیں، پھر اس کے بعد اپنا تعلق بتاتا ہے، میں آپ کا شہردار، محلے دار، عزیز رشتہ دار، میں آپ کے زیر سایہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنی بے کسی، بے بسی، عاجزی، اپنی کمزوری اس کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنی ضرورت کو سوال بنا کر پیش کرتا ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری مشکل ہے، اس میں مجھے آپ کی استعانت، آپ کی مدد درکار ہے۔ اس سورہ مبارک کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال ہے۔ اس سورہ مبارک کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ صاحب تفسیر نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جڑ کو، خلاصہ، تو قرآن پاک کا خلاصہ ہے گویا یہ سورہ مبارکہ، اور اس سورہ کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شفا دینے والی ذات حقیقتاً تو ایک اکیلی اللہ تعالیٰ کی، مگر ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فیوز و برکات رکھی ہیں جس کی بدولت روحانی اور جسمانی بیماریوں سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ بخاری شریف صفحہ 304 پر روایت نقل ہوئی ہے، جسے صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ جب وہ کامیاب ہوئے تو واپسی میں ایک جگہ پہ ان کو رات آ گئی۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں انہوں نے رات گزارنے کے لیے قصبے والوں سے اجازت چاہی۔ لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمارا تعلق مکہ کے ساتھ ہے، تو وہ یہ خبر رکھتے تھے کہ وہاں پہ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو ان کے نزدیک جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا تھا، ان کے لیے خاص ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ یہ سابی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سابیوں کو ویلکم نہیں کرتے، آپ کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں، ہم آپ کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قصبے سے باہر آئے اور وہیں ایک سائٹ پر پڑاؤ ڈالا کہ رات جیسے تیسے یہاں بسر کرتے ہیں تو صبح کو چل نکلیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو رات کی کسی پہر کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ فسعوا لہ بکل شیء، انہوں نے ہر طرح کی سر توڑ کوشش کر لی، لیکن اسے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ مجبور ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ لوگ جو یہاں رات بسر کرنے آئے تھے وہ بستی کے باہر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے پتہ کریں، ہو سکتا ان میں سے کوئی علاج جانتا ہو، کسی کو رقیہ معلوم ہو، ان سے جا کے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ ہمارے سردار کو اس طرح کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کوئی رقیہ کرنا جانتا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا، کأنہا نشط من عقال، گویا کہ اس کی گرہ کھول دی ہو، یعنی ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کی تکلیف کو ایسے کم کر دیا جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ کسی بھی جائز کام کا آغاز اس کلمے کے ساتھ کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے اور سوال کرنے کے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے اور سوال کرنے کے بعد دے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت رحمان ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، وجود، کان، آنکھیں، ناک، دل، دماغ، زبان، یہ سب کچھ اس نے بغیر مانگنے کے دیا ہے، اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو اس نے بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔
انسان کبھی بیٹھ کر غور کرے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، تو اتنی چیزیں ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہوں گی جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے حاصل کی۔ ہمارے پاس ہر وقت ایک بہت بڑا ذخیرہ ان چیزوں کو موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں عطا کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمان کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب اس نے عطا کی ہیں ہمیں اس وقت سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا کیا، ناک کان آنکھیں عطا کی اور بے شمار نعمتیں عطا کی، اس وقت ہمیں سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی، مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہی نہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، بن مانگے بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور مانگنے پر عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔